نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق اللہ العلی العظیم. ولو انہم آمنوا واتقوا، اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو البتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کا ثواب اور بدلہ بہتر ہوتا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقول انظرنا، اور انظرنا کہو، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. پچھلی آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہوا تھا کہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، کہ یہود نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کی ہدایات کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لاتے، اللہ کی کتاب تورات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا اور اس کی بجائے جادو کی پیچھے لگ گئے. اور پھر جادو سے متعلق کافی تفصیلات بیان ہوئی، اور آخر میں جو آیت کریمہ کے دو جملے ہیں ان کے بارے میں کچھ بات عرض کر کے آج کی آیات کی تشریح عرض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ ان لوگوں کو، یہود کو، اس بات کا علم تھا، یقینی طور پر علم تھا کہ جو آدمی جادو کو اختیار کرے گا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے پڑے گا، تو اس کا آخر میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو جادو اس درجے کا ہے کہ جس کے اندر کفریہ اعمال اختیار کرنے پڑتے ہیں یا کفریہ باتیں کہنی پڑتی ہیں، تو چونکہ کفریہ بات کہنا یا کفریہ عمل کرنا اس کی وجہ سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، تو جو آدمی ایمان سے محروم ہو گیا اس کا آخر میں کوئی حصہ نہیں. اس لیے ایسے جادو کے پیچھے پڑنا، ایسا جادو کرنا یا ایسا جادو کروانا کہ جس کی وجہ سے آدمی ایمان سے محروم ہو جائے، آخر میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کہ جس چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو کھپا دیا اور بیچ دیا وہ بہت ہی بری چیز ہے. وہ بری چیز کیا ہے کہ جادو کے اندر پڑ گئے اور جادو کے اندر اپنی قوتیں اور اپنی صلاحیتیں اور اپنے اوقات کو برباد کیا، اور اس کے نتیجے کے اندر آخرت اپنی برباد کر لی. تو جب اپنا آخرت برباد کر لی کہ گویا اپنی جانوں کو اس جادو کے بدلے میں بیچ ڈالا، اور یہ بہت ہی بری چیز ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو علم ہوتا، یعنی اتنی سمجھ ہوتی، سمجھ سے کام لیتے تو اپنی آخرت کو دنیا کے پیچھے برباد نہ کرتے. آج کی جو آیات کریمہ ہے ان میں جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جادو کے پیچھے پڑنے کے بجائے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرتے، تو یہ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پر بدلہ ملتا وہ اس کے مقابلے میں کہیں بہتر تھا. تو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر آخرت میں ملنے والا اجر و ثواب دنیا کے نفعوں سے 1000 مرتبہ بہتر ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو اس بات کا علم ہوتا. یہ جو آیت کریمہ ہے، پہلے رکوع کی پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اس کے اندر یہودیوں کی ایک اور شرارت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. وہ یہ کہ یہود جب حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتے یا لوگوں کو دین اسلام کے احکام کی تبلیغ فرماتے تھے، تو بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ ایک لفظ بولتے تھے، راعنا. راعنا عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے اندر اس کا معنی درست ہے، اور اس کا معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، ہماری مصلحت کی طرف دیکھیے. یعنی متوجہ کرتے تھے کہ یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے، یہ بات ہمیں صحیح طریقے سے ہم سن نہیں سکے، ہمیں دوبارہ بتائیے، یا ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں دوبارہ اچھی طریقے سے سمجھا دیجیے. اس مقصد کے لیے وہ راعنا کا لفظ کہتے تھے. تو یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی زبان کے اندر بھی اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ایسا تھا کہ جس کا معنی گستاخی والا نکلتا تھا.
اور یہود جو ہے نا وہ شرارت اور چالاکی کی وجہ سے وہی شرارت وہ گستاخی والا معنی مراد دیتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخی کا معنی اور مفہوم اپنے ذہن میں رکھتے تھے۔ تو جب یہود نے یہ لفظ کہنا شروع کیا تو بعض مسلمانوں نے، چونکہ وہ مسلمان ان کی مذہبی زبان جو عبرانی تھی اس سے ناواقف تھے اور یہود کی اس شرارت اور چالاکی سے بھی ناواقف تھے، اس لیے بعض مسلمانوں نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہی لفظ بولنا شروع کر دیا۔ جب مسلمان یہ لفظ بولتے تھے تو ان کی نیت تو ٹھیک ہوتی تھی، لیکن یہود کی نیت غلط ہوتی تھی۔ اب جب یہود دیکھتے تھے کہ مسلمان بھی یہ لفظ کہہ رہے ہیں تو وہ آپس میں ہنستے تھے، آپس میں مذاق بھی اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو کیسی ہم نے چالاکی کی ہے۔ تو اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبرانی زبان سے بھی واقف تھے، انہوں نے یہود کی اس شرارت کو سمجھ لیا اور انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر تم نے یہ لفظ دوبارہ کہا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ مسلمان بھی تو یہ لفظ کہتے ہیں، مسلمان بھی تو یہ کہتے ہیں رائنا۔ تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رائنا کا لفظ کہنے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اے ایمان والو رائنا کا لفظ نہ کہو، اور اگر تم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو اس کے لیے اس لفظ کے بجائے ایک دوسرا متبادل لفظ کہو کہ جس متبادل لفظ کے اندر یہ دوسرا غلط گستاخی والا معنی نہیں ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ انظرنا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر کیجیے، ہماری مصلحت پر نظر کیجیے اور ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو رائنا کا لفظ نہ کہو بلکہ اس کی بجائے انظرنا کا لفظ کہو تاکہ یہ یہود کو شرارت کرنے کا موقع نہ دے۔ واسمعوا، اور فرمایا کہ غور سے سنو، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہو تو توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ محسوس ہو، تمہاری بے توجہی کی وجہ سے دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ واسمعوا، اور سنو، اور وللکافرین عذاب الیم، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے کہ جو کافر گستاخی کرتے ہیں یا گستاخی والا معنی مراد لیتے ہیں، ایسے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کی روح سے علماء کرام نے فرمایا کہ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جن الفاظ سے گستاخی والا مفہوم بھی نکلتا ہو، اگرچہ بولنے والی کی مراد وہ نہ ہو، ایسے الفاظ بولنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہے۔ لہذا ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ جن کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا مفہوم نہ نکلتا ہو، کیونکہ جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظی بے ادبی کرنا بھی درست نہیں ہے اور معنوی بے ادبی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ایسا لفظ بولنا کہ جس سے بے ادبی والا معنی نکلتا ہو، ایسا لفظ بھی بولنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا بدلہ اور ثواب بہتر ہوتا، لوگ کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا لفظ نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کا لفظ کہو، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب الیم، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔